نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الانسان بوالديه احسانا صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا نام باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا نام باقی رہے تو اپنے اولاد کو اچھی طرح نماز سکھاؤ۔ ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں، ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں، اگر حاصل ہوئی نعمت تو جہاں خلے برے ہے۔ صدر مجلس اور معزز سامعین، والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی ہر مذہب میں والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم خدا کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو والدین کی خدمت کو انسانیت کے مرض قرار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ماں باپ کہ وہ کون سی عمل ہے جو خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا خدا کے راہ میں جہاد۔ معزز سامعین، اسلام اس اولاد کو بدقسمت، شقی القلب اور گمراہ قرار دیتا ہے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے۔ اولاد کے لیے یہاں تک حکم موجود ہے کہ اس کی آواز والدین کے برابر نہ ہو۔ والدین کی دعائیں دنیا اور آخرت میں انسان کے دشا خیر ثابت ہوتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور ہے، نام نہاد ترقی پسند، ترقی اخلاقی دقیانوسی تصور کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ مغربی ممالک میں ایسے آرڈر ہاؤس عام دکھائی دیتے ہیں جہاں اولاد اپنے والدین کو بوجھے سمجھ کر چھوڑ آتے ہیں۔ ان کے نزدیک والدین کی اطاعت ایک فرسودہ روایت ہے کہ بڑھاپے میں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہتے، ان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، یادداشت ختم ہو جاتے ہیں، کماتے ہم اور عشق وہ کرتے۔ اس لیے بہترین یہی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال کر باہر کیا جائے تاکہ ان کی روک ٹوک ہمارے ایمانیوں میں خلل نہ ڈال سکے۔ معزز سامعین، اپنے بزرگوں سے اس ناروا ان اخلاقی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو یقیناً عذاب الہی کو دعوت دینے کے لیے مترادف ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ماں باپ کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہارے جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ۔ اس حدیث مبارک کی خبرداری کرتے ہوئے ان غافل لوگوں کو جو جانے انجانے اپنے والدین کے نظر انداز کر رہے، ایک دوسرے مقام پر ارشاد نبی ہوتا ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہوا، پھر ذلیل ہوا، پھر ذلیل ہوا۔ لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ معزز سامعین، اسلام والدین سے حسن سلوک پر خصوصی زور دیتے ہوئے ان کے شکر گزار رہنے کی تلقین کرتا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا قرار دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔